خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ عرب کے علاقے میں ہی یہ لقمان حکیم جو ہے وہ گزرا ہے. بڑا کوئی نیک بندہ تھا, بڑا حکمت والا بندہ تھا, اللہ والا کوئی بندہ تھا. بہرحال اس کے بارے میں یہ کنفرم نہیں یہ نبی تھا یا نہیں تھا, یہ کوئی نہیں کہیں ہے. لیکن اس لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی, اور وہ نصیحتیں اتنی قابل قدر ہیں کہ اللہ کو وہ پسند آئیں, تو اللہ نے اس کو اپنے کلام میں شامل کر دیا. اور وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے بھی نصیحتیں ہیں, اور وہ ہر باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے نصیحتیں ہیں جو اس میں بیان کی ہیں. تو بڑی قیمتی باتیں ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ, اور وہ لقمان جب وہ اپنے بیٹے سے اس نے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ, اور وہ اس کو واعظ کر رہا تھا, نصیحت کر رہا تھا, تو اس نے اپنے بیٹے سے یہ کہا نصیحت کرتے ہوئے یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرا بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک. اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے اختیارات میں, اس کے حقوق میں کسی طرح کا بھی شرک نہیں. اللہ کی بندگی کرے, اللہ وحدہ لا شریک کی پوری زندگی اللہ کی بندگی کے مطابق گزارے, اسی سے مدد مانگے, اسی سے دعائیں کرے, اسی کی پرستش کرے, اسی کے لیے صدقہ دے, قربانی کرے, جو بھی مراسم عبودیت اسی کے لیے ادا کرے. اس کے علاوہ کسی سے دعا نہ کرے, کسی کے لیے چڑھاوا نہ دے, تو یہ اللہ کا حق ہے. تو انہوں نے یہ کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو اللہ تعالیٰ شرک کو کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کرے گا, اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. لہذا شرک ناقابل معافی جرم ہے, تو سب سے بڑا جرم. دکھ کی بات, اللہ کو غصہ غضب تو آتا ہے, پیدا میں نے کیا ہے, زمین رہنے کے لیے میں نے دی ہے, رزق میں دیتا ہوں, پانی میں نے دیا, ہوا میں نے دی, آکسیجن میں نے دی, سارے پھل میں نے دیے, رزق اس کو میں نے دیا, زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے, لوٹ کر میرے سامنے پیش ہونا ہے. تو مجھے چھوڑ کر جو اصل مالک و خالق ہے تو دوسروں کی پوجا شروع کر دے, تو اصل مالک کو پھر غصہ تو آتا ہے. مثال کے بندہ ایک نوکر رکھ لیتا ہے اپنا تنخواہ پہ, اس کو روٹی پانی بھی دیتا ہے, خرچہ جوتے کپڑے بھی دیتا ہے, اور اس کو مہینے کی تنخواہ دیتا ہے. جب وہ اصل مالک کی بات نہ مانے, دوسرے کی کام کرے, تو مالک کو غصہ تو پھر آئے گا. تو مالک کو تو جوتے مار کے بھگا ہی دینا, اس کی تنخواہ بھی بند کر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, اس لیے وہ نہیں اپنے در سے بھگاتا, وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے. اس لیے ایک کل پرسوں ہم نے عہد پڑھی کہ جب بندے جو ہے وہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو ان کو اپنے اوپر بڑا غصہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنا کہ تمہیں اس وقت اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے نا, تو مجھے تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جب میری آیات تمہارے سامنے پیش کی جاتی تو تم نہیں مانتے. یہاں یہ بات فرمائی, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور دوسری بات یہ کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. وَوَصَّيْنَا, ہم نے وصیت کی ہے,
تو وصیت ہوتی ہے جب کوئی بزرگ خاندان کا بڑا موت کے قریب ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو جو آخری باتیں کرتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں، بڑی قیمتی باتیں جن پر عمل کرنا میرے بعد۔ تو جب اللہ کی طرف سے وصیت کا لفظ ہو تو اللہ کو چونکہ موت نہیں ہے، وہ حی و قیوم ذات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی تاکید والی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کیوں؟ حملتہ امہ، اس کی ماں اس کو پیٹ میں اٹھائے پھری، وہنن علی وہن، دکھ پر دکھ جھیل کر، وفصالہ فی عامین، اور پھر جننے کے بعد 2 سال تو اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، پیٹ میں رکھ کر بھی تکلیف اٹھائی، پھر تکلیف سے جنا، پھر 2 سال اس کو دودھ پلایا، اس کی ہر طرح حفاظت کی، خود گیلی جگہ پہ سوئی، اسے خشک جگہ پہ کر دیا۔ تو یہ وجہ ہے، یہ ماں کی قربانی، اس وجہ سے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت وصیت کی، تاکید کی۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تمہارے اوپر اس بات کا دباؤ ڈالے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، ایسی ہستیوں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تم کوئی نہیں جانتے ہو، جن کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں ہوئی، کوئی اللہ کا فرمان نہیں آیا کہ میں نے اپنے سوا فلاں کو بھی اختیار دے رکھے ہیں، اس کو بھی کچھ پوجا کر لینا۔ تو جب والدین اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی کوئی پوجا پاٹ یا دوسروں کی شرک کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو اس معاملے میں ان کی اطاعت کوئی نہیں کرے۔ فرمایا فلا تطعہما، ماں ہو یا باپ، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے باقی معاملات میں ماں باپ کی جو ہے وہ بات خدمت کرنی ہے، دنیا کے معاملات میں ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے لیے کہیں، اللہ کے ساتھ شرک کے لیے کہیں تو وہ بات نہیں ماننی۔ حضرت مصعب بن عمیر بڑے صحابی، بڑا شہزادہ تھا، شہزادہ، بڑا امیر کبھی، بڑی جائیداد والا۔ اس کا والد فوت ہو گیا تھا تو چچا کی پرورش میں تھا۔ اس کی والدہ نے بھی اس کو بڑے ناز و نخوت سے نیم سے پالا تھا، بڑی ایک دفعہ پوشاک پہن لیتا تھا دوبارہ نہیں پہنتا تھا، اور بڑی قیمتی خوشبوئیں لگاتا تھا، جس گلی سے گزر جاتا تھا تو گزرنے کے بعد بھی لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ فلاں بندہ گزر مصعب بن عمیر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کے بھی کان میں آپ کی دعوت پہنچی، کسی نہ کسی طرح وہ بھی جو ہے وہ توحید کا قائل ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو جب اس کی ماں کو پتہ لگا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا تو اس نے پہلے تو اس کو بڑا دباؤ ڈالا اس کے اوپر کہ تو اس کام سے ہٹ جا، اس نئے مذہب سے، محمد کا ساتھ چھوڑ دے۔ تو وہ نہیں مانا تو اس کو بھوکا پیاسا رکھا، اس کو قید میں رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اپنے بال کھول لوں گی اور اس میں خاک ڈال دوں گی اور چوراہے پر جا کے دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی اور ہر آنے جانے والوں کو بتاؤں گی کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا۔ اور کہا کہ تمہارا مذہب بھی کہتا ہے کہ ماں باپ کی حسن سلوک کرو، تو تم میری بات جو ہے وہ مانو، اور میں تمہیں کہتی ہوں کہ یہ نیا مذہب چھوڑو اور آبائی مذہب پر آ جاؤ۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، ماں نے یہ حال کر لیا ہے، باقی یہ حالات ہو گئے ہیں، چچا بھی ناراض ہو گیا، تو باپ سر پہ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سارا ماجرا بتایا کہ میری ماں مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ میں اب پھر بتوں کی پوجا شروع کر دوں، میرا دل نہیں کرتا۔ اور اس نے یہ بال کھول لیے، وہ کہتی میں چوراہے پہ بیٹھ جاؤں گی، میں کھاؤں پیوں گی نہیں، میں سر میں پانی نہیں ڈالوں گی، غسل نہیں کروں گی جب تک تو میری بات نہیں مانے گا۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تو تاکید کی ہے، لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ پھر ان کو شرف حاصل ہوا۔ البتہ باقی جو دنیا کے معاملات ہیں
اس میں ان کی خدمت کرو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تم اس شخص کے رستے کی پیروی کرو جو ہماری طرف رجوع رکھتا ہو، جو اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہو تو اس کی تم پیروی کر سکتے ہو. جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے تو اس کی جو ہے وہ تم اس کے راستے پر تو چل سکتے ہو. پھر تمہیں آنا تو ہمارے ہی پاس ہے. ثم الیہ مرجعکم، تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے. فأنبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا حرکتیں کرتے رہے. اگر تم نے شرک کیا یا کفر کیا، نفاق کیا، کوئی غلط کام کیا تو میرے سے تو ہر شے چھپی ہوئی کوئی شے نہیں ہے. میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کیا تم کرتے رہے. لوٹ کر تو بہرحال میرے پاس ہی آ جاؤ. یا بنیا انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. پھر کہا کہ اے میرا بیٹا، اگر کوئی شے رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر کوئی شے، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ میرے بیٹا اگر کوئی شے رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ پہاڑوں کی چٹانوں میں کہیں چھپا ہوا ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں کے اندر ہو، او فی الارض، یا زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ قیامت کے دن اس کو بھی نکال لائے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بین ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری کوئی حرکت اور تمہارے کوئی کرتوت اللہ سے چھپ جائے گا اور تم بچ نکلو گے. یہ بات تیرے اور میرے درمیان ہے، اور یہ ہاتھ کی کوئی صفائی دکھا لے تو اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا. تو اس لیے یہ نصیحت کی کہ کبھی ادھر ادھر دیکھ کے کوئی غلط کام کر بیٹھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ خود دیکھ رہا ہے، وہ نگہبان باریک بین ہے، اور اس کے فرشتے بھی ریکارڈ لکھنے کے لیے حاضر ہے صاحب. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بین ہے، باخبر ہے. پھر آگے فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرا بیٹا نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا کیسے ہوتا ہے؟ پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، آداب و شرائط کے ساتھ پڑھنا. جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نا نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کر کے، تو ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک نیکی اس کو مل جاتا ہے جتنے قدم اٹھاتا ہے. اور جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ایک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. وہ اس نماز کے انتظار میں 5-7 منٹ بیٹھا ہے تو وہ نماز میں اس کا وقت شامل ہوگا، شمار ہوتا ہے. اور جب وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ بیٹھتا ہے، جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے تو وہ بھی اس کا وقت نماز میں ہی شمار ہوتا ہے. اور اس کے لیے اس وقت تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مسجد سے نکل نہ جائے، کوئی نافرمانی نہ اس سے ہو جائے، یا کوئی وضو نہ ٹوٹ جائے، تو وہ اس وقت تک نماز میں شمار ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو اس طریقے سے نماز پوری آداب و شرائط کے ساتھ پڑھتا ہے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ایسا بندے کے لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا. میرا پکا وعدہ ہے کہ میں اس کو معاف بخش دوں گا. لیکن جو ایسے نماز نہیں پڑھتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، بھاگم بھاگ، کوئی خشوع و خضوع نہیں، کوئی پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہو، کوئی اللہ کی یاد نہیں آئی کہ کس کے سامنے کھڑا ہوں، تو پھر اس کے بارے میں میری کوئی ذمہ داری نہیں. چاہوں گا تو بخش دوں گا، چاہوں گا نہیں بخشوں گا. یہ بات ہے نماز کے حوالے سے. پھر فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بیٹا نیکی کا حکم کرنا، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے منع کرنا. اپنے گھر میں، اپنے دوستوں کو، اپنے جہاں بھی تم کوئی ہو، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو تو فوراً آپ نے منع کرنا ہے، حکمت کے ساتھ
اور بڑی نرمی کے ساتھ اس کو سمجھانا یہ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہے، یہ گناہ ہے، یہ نہ کرو۔ پہلے تو ہاتھ سے روک دو، نہیں تو زبان سے روکو کہ برا دل سے برا جانو اور اس سے الگ ہو جاؤ۔ یہ فرمایا کہ نیکی کا حکم کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب تک معاشرے کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اجتماعی عذاب نہیں آتا، لیکن جب برائی عام ہونے لگ جائے اور کوئی بھی نہ ہاتھ پکڑے، نہ ہاتھ سے روکے، نہ زبان سے روکے، نہ برا سمجھے، اسی میں شامل ہو جائے، تو پھر اللہ کا اجتماعی آ جاتا ہے عذاب۔ پھر صرف بروں پر اور نافرمانوں پر ہی نہیں آتا، نیکوکار بھی رگڑے جاتے ہیں، اس کو سو کے ساتھ گیلا بھی جو ہے وہ جل جاتا ہے، پھر اللہ کا اجتماعی عذاب آتا ہے۔ تو جب تک تم امر بالمعروف کرتے رہو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا، اگر یہ تم فریضہ بند کر دو گے تو پھر اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ بات وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہوئے جو بھی مشکلات تمہیں درپیش ہوں تو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرو اور ثابت قدم رہو حق کے اوپر، ڈٹے رہو، حق سے نہ ہٹو۔ کوئی کسی کا دباؤ اور تشدد اور نقصان کی دھمکی یا کوئی خوف یا لالچ تمہیں راہ حق سے نہ ہٹا دے۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے عزم کا کام ہے، بڑے عزم کا، بڑی جرت کا اور دلیری کا اور بہادری کا اور بڑے عزم کا کام ہے، عزم کے ساتھ کرنے کا یہ کام ہے۔ وَلَا تُصَائِرْ خَدَّاكَ لِلنَّاسِ، اے بیٹا لوگوں سے بے رخی نہ برتنا۔ بے رخی کیا ہوتی ہے؟ کوئی سلام کرے تو ایسے کر دے، ایسے لوگ نہیں، یہ بے رخی ہوتی ہے۔ جس سے ملنا ہے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہے، مسکرا کر ملنا ہے، اس کے حال احوال پوچھنا ہے، اس سے اچھا اس کو جب رسپانس دینا ہے، تو یہ بے رخی نہ برتنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلے، تکبر نہ کرے، متکبر ایسے ایک آدمی غریب ہوتا ہے ایسے کر کے مجذوب بڑا چلتا ہے عاجزانہ، جب وہ اس کو پیسے مل جاتے ہیں، کوئی نوکری لگ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، اس کے کپڑے بھی اور ہو جاتے ہیں، اس کے جوتے بھی اس سے نہ ٹائپ ہو جاتے ہیں، اس کی مونچھیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے ہاتھ پہلے یوں ہوتے پھر یوں چلنے لگتے، بدماشوں والی چال، متکبروں والی چال۔ تکبر نہ کرو زمین کے اوپر۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی فخر جتانے والے اور شیخی بخیرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ شیخی بخیرنے والا متکبر شخص، تکبر جس کے اندر ہوتا ہے نا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے، ذرہ برابر بھی جس کے اندر کبر ہے وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکے۔ عجز و انکساری اختیار کرے۔ مقصد فی مشیے کا وغضض من صوتک، اپنی چال میں نرمی پیدا کرو، شریفانہ چال چلو، اکڑ کر نہ چلو، متکبرانہ چال نہ چلو، گنڈوں اور بدماشوں والی چال نہ چلو، یعنی تمہاری زندگی کی چال جو ہے وہ بھی عاجزانہ ہونی چاہیے، زندگی کی چال بھی عاجزانہ ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا وغضض من صوتک، اور اپنی آواز پست رکھو، نیچی رکھو، دھیمی رکھو۔ میں اگلے دن ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ایک مریض چیک کرانا تھا، تو ڈاکٹر ذرا ایسا بول رہا تھا، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا بلند آواز میں بولیں، اس کو شاید نہیں سمجھ آ رہی۔ کہتا ہے جو اونچا بولتا ہے نا اس کو میں ڈاکٹر نہیں مانتا۔ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے انتہائی نرمی کے ساتھ بات کرے، ایستگی کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مومن کو کہا ہے کہ اپنی گفتگو میں کرختگی اور ترشی اور سخت چنگھاڑ کر بولنا، چیخ کر بولنا اور ڈانٹ کر بولنا یہ نہیں ہے، بلکہ مومن کا کام یہ ہے کہ انتہائی نرم جو ہے وہ بات کرے، جس سے اگلا پریشان نہ ہو، اگلے کو ٹینشن نہ ہو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بدترین آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے۔
یعنی جیسے گدھا بولتا ہے نا، تو ایسے بندے کا کام نہیں ہے بات بولنا. تو جب بندے کو غصہ آ کے چیخے مار کے بولتا ہے نا تو وہ گدھے کی طرح بول رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا. تو یہ وہ نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اور وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ اللہ کی طرف سے بھی نصیحتیں ہیں، گویا کہ ہر باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے نصیحتیں ہیں کہ بیٹا یہ کام کر، یعنی کیا کام کر، نیکی کر، نماز پڑھ، اور برائی سے منع کر، اور سبق کے ساتھ حق کے اوپر قائم رہے، اور اکڑ کر نہ چل، بے رخی نہ برت، اپنی آواز میں دھیما رکھ اپنی آواز کو. یہ خوبیاں ہیں، یہ صفات ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کو، ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.